بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیات کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا یہ 3rd ویڈیو سیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے ہم نے 2nd سیمسٹر فائنل کانٹینٹ جو ہے وہ ہم نے آن لائن پڑھا، لیکن تمام اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ پائے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے پڑھ کر ایگزام کی تیاری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے عربی پورشن جو ہے ہمارا حفظ و ناظرہ اس کو ریویو کریں گے، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم تمام دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا کانٹینٹ کھول لیجئے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کانٹینٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کانٹینٹ کھول لیجئے، پیج ہے 6 of 10، اسلامیات کا کانٹینٹ دیکھیے۔ یونٹ نمبر 1 ہے حصہ اول قرآن مجید، یعنی کہ جو قرآنک پورشن ہے وہ دیکھیے۔ ناظرہ قرآن، یعنی کہ آپ کو جو دیکھ کر قرآن پاک ناظرہ کہتے ہیں، دیکھ کر پڑھنے کو، ٹھیک ہے، نظر سے ناظرہ۔ تو قرآن پاک جو آپ کو دیکھ کر پڑھنا ہے وہ ہے سپارہ نمبر 5 اور 6۔ آپ کو اس میں 7 8 بھی دیا ہوا ہے، وہ نہیں ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ سپارہ نمبر 5 ہے، 6 ہے، 7 اور 8 جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیجئے، آپ کاٹ دیجئے اس کو۔ آپ کے پاس ہے سپارہ والمحسنات اور لا یحب، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ان دونوں سپاروں میں سے پریکٹس کیجئے گا، 4-5 آیات آپ کو سنانا ہوں گی دیکھ کر اچھی طرح سے آپ نے ریسائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البلد یا سورہ زلزال۔ تو سورہ بلد تو ہم مڈ ٹرم میں کلاس میں پڑھ چکے ہیں، فزیکل کلاس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، اور آپ نے، مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کر لی ہوگی، ظاہر ہے مڈ ٹرم کی تیاری کی تھی تو یاد بھی ہو گئی ہوگی سورہ بلد۔ اس کے بعد ہم نے فائنل میں جو ہے وہ سورہ زلزال پڑھی ہے، اس کی 8 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سورت شاید مکی ہے، دیکھ لیجئے گا، ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کا سولوشن تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ 8 آیات ہیں اس کی، اچھی طرح سے اگر 2 آیات بھی روز یاد کریں گے تو آپ کو 4 دن میں سورت جو ہے وہ اچھی طرح سے حفظ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے حفظ و ناظرہ بمع ترجمہ، جس میں آپ تفہیم کرتے ہیں سورت کی، ٹھیک ہے، کمپریہنشن۔ تو آیت الکرسی آپ مڈ ٹرم میں کر چکے ہیں، اور اب ہے دعائے قنوت، فائنل میں جو ہے وہ آپ کے پاس دعائے قنوت ہے۔ تو آیت الکرسی کی تو اچھی طرح پریکٹس ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن بھی اس کی کر لی ہوگی آپ نے، کوسچن بھی کر لیے ہوں گے۔ اب دعائے قنوت ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح سے اس کی ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے، یعنی کہ اس کا ترجمہ اردو میں ہمیں کرنا ہے یاد، اور اس کے جو کوسچن آنسر ہیں جو آپ کو سولوشن میں ملے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے آپ یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس صورت میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اس دعا میں۔ دعائے قنوت ہے جو ہم عشاء کی نماز میں وتر میں لازمی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے آیات قرآنی، 2 قرآنی آیات دی ہوئی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ ایک سورہ بقرہ سے ہے اور دوسری سورہ آل عمران سے ہے شاید، ٹھیک ہے۔ تو دوسری کا تو لکھا نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک آیت دی ہوئی ہے آپ کو، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، بے شک انسان آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے الفاظ معنی بھی ہیں، ترجمہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔
آپ دیکھیں کہ دعائے قنوت جو ہم اس کی کمپریہنشن کریں گے، اس میں آپ کو الفاظ معنی بھی ہوں گے، اسی طرح قرآنی آیات میں بھی جو ہے وہ آپ کو الفاظ معنی بھی دیے گئے ہوں گے، وہ آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے اور ترجمہ بھی یاد کریں گے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے پورشن میں آ جائیے، حصہ دویم، ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ مسنون دعائیں بمعنی ترجمہ، زبانی اور تحریری، آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو زبانی تو یاد کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، لکھنے کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے۔ پہلی جو ہے دعا ہے، جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جب ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں گے تو ہم یہی دعا کریں گے نا دل میں کہ اللہ پاک ایسا ہی اس کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے۔ اس کے بعد ہے دعوت کھانے کے بعد کی دعا، اگر ہم کہیں دعوت پر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ دعا کریں گے، یا الہی اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے، رشوت لینے والا اور لینے والا، دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا رشوت دینا اور لینا دونوں ہی غلط ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری حدیث ہے، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حدیث، 2 قرآنی آیات، 2 مسنون دعائیں اور 2 احادیث، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بھی آپ دیکھیے گا، ان تینوں میں سے بھی آپ کو الفاظ معنی ہوں گے اور ٹرانسلیشن کرنا ہوگی، ترجمہ کرنا ہوگا، آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو سنا بھی جا سکتا ہے اور لکھوایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے حصہ سویم۔ پہلا حصہ ہم نے قرآن مجید کا تھا ہمارا، دوسرا ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا جو ہے وہ موضوعاتی مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ آپ کو اسلامی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہم اس میں سبق پڑھیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہجرت کے بعد کے جو سال ہیں وہ ہیں، تو پہلا سال ہجرت ہے، دوسرا سال ہجرت ہے، تیسرا سال ہجرت ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ آپ کو کن جو ہے وہ سبق کی کن سبق کی جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا ہے اور کن کی نہیں کرنا ہے۔ جن کو صرف آپ نے ریڈ کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس میں سے آپ صرف MCQs کی شکل میں جو ہے وہ میٹر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ پڑھتے جائیے اور انڈر لائن کرتے جائیے، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پہلا سال ہجرت جو ہے اس کی ایکسرسائز دی ہوئی ہے، دیکھیں مشق دی ہوئی ہے، سوال نمبر 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ پہلے سال ہجرت کی، اس میں آپ کو کیا آپ کو معلوم ہے یہ بھی ہے، اور سوچیں اور بتائیں یہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سال ہجرت، اس میں دیکھیں آپ کو مشق نہیں کرنا ہے، آپ کو سبق کا مطالعہ اور وضاحت، اور صحیح اور غلط سوچیں اور بتائیں یہ کرنا ہے آپ کو۔ کثیر الانتخابی سوالات، وہی MCQs جو ہیں وہ آپ کو کرنا ہوں گے۔ تو آپ پڑھتے جائیے اور جو بھی آپ کو امپورٹنٹ لگے وہ آپ جو ہے وہ انڈر لائن کر لیجئے، اس سینٹینس کو یا اس ورڈ کو، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا سال ہجرت تو ایسے ہو جائے گا۔ تیسرا سال ہجرت یہ بھی جو ہے آپ کو مشق نہیں کرنا ہے، اس میں بس سبق کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے۔ جب آپ سبق پڑھ لیں گے اچھی طرح سے تو آپ اس میں سے صحیح غلط بھی کر سکتے ہیں کہ کیا سینٹینس صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح MCQs ہے، اس میں سے نکالنا ہے آپ کو، سوچیں اور بتائیں، ایک کوسچن ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی، وہ دیا گیا ہے آپ کو۔ اس کے بعد تیسرا سال ہجرت ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے، صرف آپ کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح سے آپ ریڈنگ کریں گے اس کی اور MCQs نکالیں گے۔ اس کے بعد اس میں ہے آپ کو کیا آپ کو معلوم ہے، صحیح غلط خالی جگہ، جو بھی اس کی ایکسرسائز میں تھی یہ چیزیں وہ ہوں گی، کوسچن آنسر نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا سال ہجرت ہے، اس میں بھی کوسچن آنسر نہیں دیے گئے ہیں، کوسچن آنسر مطالعہ۔ چوتھا سال ہجرت میں کوسچن نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے، صرف 2 ہی کوسچن دیے ہیں آپ کو، 2 اور 3، چوتھا سال ہجرت۔ ہم دیکھ لیتے ہیں چوتھا سال ہجرت جو ہے وہ کیا ہے۔ چوتھا سال ہجرت بنو نذیر کی بدعہدی اور جلا وطنی، اس کا کوسچن نمبر 2 ہے اور 3 ہے، 2 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں سال ہجرت، سبق کا مطالعہ اور وضاحت ہے، کوسچن نمبر 1 2 3 کرنا ہے، خالی جگہ جو دی ہے ایکسرسائز میں وہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا سال ہجرت، اس کی آپ کو اس کی بھی مشق کرنی ہے، جو آپ مڈ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں وہ آپ ریڈ کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ساتواں سال ہجرت، اس کی بھی آپ کو مشق کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے،
اس کے بعد اس میں ایکٹیویٹی بھی دی ہوئی ہے, سرگرمی ہے ایک, وہ بھی آپ کو کرنی ہے. اس کے بعد ہے 8واں سال ہجرت, اس کی بھی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. اس کے بعد دیکھیے 9واں 10واں اور 11واں سال ہجرت صرف آپ پڑھیں گے, ریڈ کریں گے, اور اس میں سے جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کے جو ہے وہ آپ جواب تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ایم سی کیوز بنائیں گے آپ اس میں سے. یہ ہو گیا آپ کا اسلامیات کا کانٹینٹ. سب نے دیکھ لیا پیج نمبر 6 of 10, 7 of 10 اینڈ 8 of 10. ٹھیک ہے, دیکھ لیا سب نے. اب ہم چلتے ہیں اپنے قرآنک پورشن کی طرف, حفظ و ناظرہ کی طرف. آپ دیکھ لیجئے, سولوشن کھول لیجئے اپنا, اسلامیت کا سولوشن کھول لیجئے اپنا. چلیے دیکھ رہے ہیں آپ پیج نمبر 4. پیج نمبر 4 پر دیکھیے آپ یونٹ نمبر 1 حصہ اول. پہلے ہی میں نے بتایا حصہ اول پارٹ 1 جو ہے آپ کا قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید ناظرہ قرآن. ٹھیک ہے, قرآن پر الف مد لگا لیجیے آپ, زبانی ہے یہ. آپ کو میں نے بتایا کہ 5 سپارہ نمبر 5 اور 6 سے آپ کو جو ہے وہ ریڈنگ کرنا ہے, دیکھ کر پڑھنا ہے. سپارہ نمبر 7 اور 8 نہیں ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, کانٹینٹ کو صحیح کر لیجیے گا. اس میں آپ کو 7 اور 8 دیا گیا, 7 اور 8 نہیں ہے بلکہ 5 اور 6 ہے. اس کے بعد ہے سورہ زلزال. آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. سورہ زلزال میں نے پہلے ہی بتایا کہ 8 آیات ہیں, 2 آیات بھی آپ روز یاد کریں گے تو آپ کو 4 دن میں سورت بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور مڈ ٹرم تو ہم پڑھ چکے ہیں, ہم ساتھ تھے, آپ بھی تھے, ہم بھی تھے, فزیکل کلاس ہو چکی اس کی. یہ جو فائنل کا کانٹینٹ ہے اس کو آپ دیکھیے گا اچھی طرح سے, اور اسی سے تیاری کرنے کی کوشش کیجیے جو آپ کو سولوشن دیا ہوا ہے. اس میں دعائے قنوت دی گئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, سورہ زلزال تو میں نے بتا دیا آپ یاد کریں گے, زبانی سنی جائے گی. اور اس کے بعد سورہ دعائے قنوت ہے, دعا ہے جو ہم عشاء کی نماز میں وتر میں پڑھتے ہیں, جو 3 وتر ہم پڑھتے ہیں اس میں پڑھتے ہیں ہم یہ دعا. اچھا, اس کا ترجمہ دیا گیا ہے آپ کو, اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور لپکتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں تفہیم ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس میں. سوال نمبر 1 ہے دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ دعائے قنوت جو ہے عشاء کے وتر میں لازمی پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 2, وتر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وتر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کہ ایک سخت بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے, جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں, یعنی کہ وہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3, قنوت کے کیا معنی ہیں؟ قنوت کے معنی ہے فرما بردار. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے آیت قرآنی. یہ کمپریہنشن ہو گئی اس سورت کی. اس کے بعد ہے آیت قرآنی. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ سورہ عمران سے ہے اور آیت نمبر 160 ہے, دیکھ لیجیے گا کیا ہے, نظر نہیں آ رہا اس میں. ٹھیک ہے, ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم. بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے اور جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں, جو دین پر غور کرتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں. ظاہر نشانیاں ہی ہیں نا, زمین اور آسمان کی پیدائش, دن اور رات کا بدل کے آنا اور جانا, یہ ہم لوگوں کے لیے اہم نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دیکھیں الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں. اچھا, ایک آیت آپ نے مڈ-ٹرم میں پڑھی ہوگی اور ایک آیت آپ یہاں پڑھ رہے ہیں فائنل میں, تو فائنل کی آیت دیکھیے, اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. مڈ-ٹرم کی جو آیت تھی وہ تھی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کو نئی آیت دی ہوئی ہے, نئی آیت سورہ آل عمران سے. اچھا, سماوات آسمان, الفاظ معنی دیکھیے, ارض
زمین، لیل رات، نہار دن، آیت نشانی، لاؤل الالباب عقل والوں کے لیے، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے. یہ 6 آپ کو الفاظ معنی دیے ہوئے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے. اب ہم دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہمارے نبی نے ارشاد کیا، بولا، بتایا، وہ ہے یہ، ٹھیک ہے. تو مسنون دعائیں ٹھیک ہمارے نبی نے بھی پڑھی اور ہمیں بھی تاکید کی. پہلی جو ہے وہ ہنستے ہوئے دیکھنے کی جو دعا تھی، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھنے پہ ہم کیا دعا کریں گے، وہ ہم نے مڈ ٹرم میں پڑھی تھی. اب یہاں پر 2 دعائیں دی گئی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. دعوت کھانے کے بعد کی دعا، یا الہی اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا. اس کے بعد ہے نمبر 2، میزبان کے گھر سے رخصت ہوتے وقت کی دعا. اللہم بارک لہم فی ما رزقناہم واغفر لہم ورحمہم. ٹھیک ہے، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو معاف کر، ان پر رحم فرما. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس طرح کی دعوت، کھانا پینا جو ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے. اس چیز کو بہت پسند کیا گیا ہے، کسی کو کھلانا، دعوت کرنا، ٹھیک ہے، آپس میں مل بیٹھ کر ایک جگہ کھانا پینا، یہ سب ہمارے دین میں اس چیز کو بہت پسند کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں کیسے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کو معاف کر اور ان پر رحم فرما. ان کی مغفرت کی بھی دعا کی اور ان پر رحم کرنے کی بھی دعا کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 حدیثیں ہیں اس میں بھی. تم سے کوئی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری شریعت پر عمل نہ کرے. جو اللہ پاک نے احکامات بھیجے وہ ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائے، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری شریعت پر عمل نہ کرے. یعنی کہ جو اللہ پاک کے احکام ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم کتنی ہی چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، کتنی چیزوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں، بس اپنے جو مطلب کی چیزیں ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پوری کوشش کرنا چاہیے کہ شریعت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اس کے بعد ہے دوسری حدیث کا ترجمہ دیکھیے. جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بہت اجر ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفظ مان میں لے لیا، عافیت میں لے لیا، ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا. تو ہمارے نبی خود فرما رہے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا. تو ایک مرتبہ درود بھیجنے کی اتنی فضیلت ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ بار بار ہمارے نبی پر درود بھیجتے رہیں گے تو آپ کس قدر عافیت میں ہوں گے، کس قدر آپ کو بھلائی ملے گی، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے بھی جو ہے وہ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. لا یومن، مومن نہیں ہو سکتا. لا کے معنی نہیں ہے، حتیٰ جب تک، تب ان تابہ ہونا، صلی درود پڑتا ہے، اللہ مجھ پر، بابن دروازہ، ٹھیک ہے. باب ہم کہتے ہیں نا، اردو میں ہم باب کہتے ہیں، دروازہ. یہ اس میں عربی میں، ٹھیک ہے، عربی میں بابن. اچھا، یہ آپ کا جو ہے وہ عربی پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو اب میں جو ہے اسسمنٹ بھی ہے ایک آپ کے پاس. تو اسسمنٹ آپ کا یہی ہوگا کہ جو ہے آپ ان سب جو ہے وہ ظاہری انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس یہ آپ کا اسسمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے. اور خاص طور پر فائنل کا مڈ ٹرم تو ہم فزیکل کلاس میں پڑھ چکے ہیں فزیکلی، لیکن ہم نے فائنل ٹرم جو ہے وہ آن لائن کلاسز سے پڑھا، آپ تک نہیں پہنچ سکا تمام اسٹوڈنٹ تک، لیکن یہاں پر ہم ویڈیو کلاس میں آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کو جو ہے وہ بار بار دیکھیں، جب دل چاہے دیکھیں آپ. کوئی اس کا ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اچھی طرح سے اپنی تیاری کیجیے اور فائنل کانٹینٹ کو اچھی طرح سے فالو کیجیے. تو یہ سب انڈرسٹوڈ چیزیں ہیں، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ عربی پورشن بہت اہم ہوتا ہے، تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوعاتی مطالعے کی طرف، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم پہلا سال ہجرت دیکھ لیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی.
चलिए, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और फिर जो है वो हिजरत के साल शुरू हो गए, पहला साल है हिजरत, हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं। आप भी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 45, ठीक है। जितने साल हो सकते हैं अभी हम उसको कवर करेंगे। आप भी जो है वो मेरे साथ देखिए अपनी बुक खोलकर, मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। काफ़ी लेंदी है ये, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं ताकि आपको MCQs के लिए भी आसानी हो। पेंसिल, ठीक है। मैं भी देखें आपको अंडरलाइन कर करके बताती जाऊंगी, आप भी जो है वो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा और खुद भी बैठकर पढ़ें और इस तरह से जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। वर्ड्स हो या सेंटेंस हो, आप उसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी, हम 4 में मक्की ज़िंदगी पढ़कर आए, अब हम देख रहे हैं मदनी ज़िंदगी, ठीक है। मकसद इस सबक का क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से लेकर वफात तक के हालात बयान करना, ठीक है। तो पहला साल हिजरत है, आप देख रहे हैं सब पेज नंबर 45 पर। अच्छा चलिए बच्चों, पिछली जमात में आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से लेकर हिजरत मदीना तक के वाक़यात पढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 4 में जो है वो मक्की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं मदनी ज़िंदगी। मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी में जो मुआहदे, सुलहनामे और गज़वात हुए उनके बारे में अब हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक दिया गया है, क्या आपको मालूम है, यानी कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत के वाक़े को इस्लामी कैलेंडर का पहला साल करार दिया। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि देखें पहली हिजरी है ना, लिखा हुआ है 1, इस तरह से बना हुआ है 1 हिजरी, देख रहे हैं आप, इसी तरह है। तो ये पहली हिजरत के बाद जो मदीना हिजरत के बाद जो पहला साल था उसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत का पहला साल करार दिया, कैलेंडर का जो है वो पहला साल करार दिया। और इस तरह हिजरत से हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा हुई, यानी कि हमारा जो हिजरी कैलेंडर है वो यहीं से इसकी इब्तिदा हुई। और किसने की? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिजरी कैलेंडर का आगाज कब हुआ, किसने किया, तो आप आंसर दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मवाखात। मवाखात अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है भाईचारा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक है। जो भी टर्म आती, जो भी मीनिंग आते हैं वो आप देखिए। मक्का से आने वाले मुसलमान बिल्कुल खाली हाथ थे, उनके पास रहने को जगह ना थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मालिक के मकान पर मुहाजिरीन और अंसार को जमा किया, जिनमें 45 महाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान मवाक़ात का रिश्ता कायम किया। अच्छा, महाजिरीन कौन है? ये महाजिर हिजरत करके जो आए थे वो महाजिर कहलाए, ठीक है। अंसार कौन थे? वहाँ के मदीना के जो रिहायशी थे वो अंसार थे। तो अब महाजिरीन जो है उनके पास आए, कितने आए? 45। फरमाया कि अब हर अंसार अपने महाजिर भाई को अपने घर में जगह दे और दोनों मिलजुल कर काम करें। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत खारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत औस बिन साकिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई बना दिया। आप देखें मवाक़ात जो है वो किस कदर भाईचारा, ठीक है। इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई, सूरह हुजरात की आयत नंबर 10। अल्लाह पाक ने क्या आयत नाजिल की? बेशक तमाम मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। इसके बाद मदीना हिजरत करने के बाद जब पहला साल था तो अल्लाह पाक ने आयत नाजिल करके ये बता दिया कि महाजिर और अंसार जो है वो आपस में भाई हैं, ठीक है। बेशक तमाम मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। तो जाहिर है उस वक्त तो महाजिर और अंसार का मसला चल रहा था रहने का, उनका कैसे उनको जो है वो रखा जाए। तो अल्लाह पाक ने कैसी साफ आयत नाजिल कर दी कि तमाम मुसलमान जो है वो एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा,
انصار کی مہمان نوازی اور مہاجرین کی خودداری، یہ بھی دیکھیے آپ. اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے، کیا آپ کو معلوم ہے نصر عربی میں مدد کو کہتے ہیں. انصار لفظ نصر سے بنا ہے، یہ سب انڈر لائن کر لیجئے، اس کو اہم ہے. انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. نصر کے عربی معنی سمجھ میں آنے چاہیے، انصار لفظ کس سے بنا ہے اور اس کے انصار کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، انصار کا مطلب ہی مدد کرنے والے. تو آپ دیکھیے انصار کی مہمان نوازی اور مہاجرین کی خودداری. مدد کرنے والے تو مدد کر رہے ہیں، لیکن جن کی مدد کی جا رہی وہ بھی کتنے خوددار ہیں. آپ یہ دیکھیے، انصار نے مہمان نوازی اور ایثار کی ایسی مثال پیش کی جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے مال و دولت، کھیت باغات، مویشی جائیداد، غرض ہر چیز کے 2 برابر حصے کیے اور ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو پیش کر دیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھائی چارے اور اخوت کی مثال. بعض انصار کے پاس 2 مکانات تھے، انہوں نے 1 مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں سے بھی آدھا حصہ مہاجر بھائیوں کو دے دیا، مگر یعنی کہ بڑے کھلے دل سے جو ہے انہوں نے فراخ دلی سے جو ہے وہ مہاجرین کو اپنایا تھا. مگر مہاجرین نے بھی انصار بھائیوں پر بوجھ بننا گوارا نہ کیا اور تجارت و مزدوری کرنے لگے. مثلاً اب دیکھیے کس طرح سے لوگ جو ہے وہ مزدوری کرنے لگے. مثلاً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انصاری بھائی نے اپنے مال میں حصے دار بنانا چاہا تو انہوں نے برکت کی دعا دی اور مدینہ کے بازار میں زمین پر کپڑا بچھا کر صرف ایک تھال میں پنیر رکھا اور بیچنا شروع کر دیا. چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی. خلوص تھا نا دل میں، ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اتنی برکت دی. آج کل یہ چیز نہیں ہے، جہاں سے جو مل رہا ہے بس لے لو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی سوچ ہو گئی ہے لوگوں کی. ظاہر ہے جب خلوص ہی نہیں رہے گا تو اللہ پاک کیا برکت دے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم بھی خود سے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، بھلے وہ اسٹڈی ہو یا کچھ بھی ہو، آگے زندگی کے معاملات ہو. اچھا آپ دیکھیں انہوں نے دعا دی اور جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیا، پنیر بیچنے لگے. چند دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی اور ایک ایسا دور بھی آیا کہ مدینہ میں ان کی تجارت کا مال 100 اونٹوں پر لد کر آتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کا آغاز ہاتھوں اور کندھوں پر کپڑا رکھ کر بیچنے سے کیا. یعنی کہ کپڑے کے تھان آپ کندھے پر رکھ کر جو ہے وہ بیچا کرتے تھے گلیوں میں گھوم کر، اور مدینہ میں کپڑے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے. کیا تھا یہ؟ خلوص تھا نا. پورے خلوص سے جو ہے انہوں نے یہ کام کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تجارت میں خوب ترقی کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرم مسالے کی تجارت ایران تک پہنچی. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے انہوں نے کام شروع کیے، لیکن اللہ پاک نے جو ہے وہ کس قدر برکت عطا فرمائی. غرض مہاجرین کی تجارت اور انصار کی کاشتکاری سے مدینہ میں خوشحالی آئی اور ایک نئے مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی. یعنی کہ دونوں کا کوآرڈینیشن تھا، دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے اور اللہ پاک نے اس طرح سے ان کو برکت عطا فرمائی. اس کے بعد دیکھیے میثاق مدینہ. ٹھیک ہے، میثاق جو ہے وہ معاہدے کو کہتے ہیں، کوئی بھی تحریری معاہدہ. میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ تھا. اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے. مواخات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی طرف توجہ کی. اس وقت مدینے میں 3 بڑے گروہ آباد تھے، اوس، خزرج اور یہود. اوس اور خزرج کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہی لوگ انصار تھے اور مہاجرین کے ساتھ مواخات کے رشتے میں بن چکے تھے. صرف یہود کا گروہ باقی تھا جس کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا، کیونکہ یہود مسلمانوں سے پوشیدہ دشمنی کے جذبات رکھتے تھے. یعنی کہ دل میں ان کے ہمیشہ دشمنی رہتی تھی. یہ لوگ بہت مالدار تھے اور اوس و خزرج کو جو کہ کھیتی باڑی کرتے تھے سود پر رقم دیا کرتے تھے. انہوں نے بڑی چالاکی سے اوس و خزرج کو آپس میں لڑوا کر ان پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی. دوسری اہم بات یہ تھی کہ یہود کا کفار مکہ سے بہت میل جول تھا، جس کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اگر کفار نے کبھی مدینہ پر حملہ کیا تو یہود کفار کا ساتھ دیں گے. ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے اور مدینہ میں امن و امان اور سلامتی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا. میثاق عربی زبان میں معاہدے کو کہتے ہیں. ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ میثاق جو ہے وہ معاہدہ، تحریری معاہدہ ہوتا ہے. اچھا، اس معاہدے کی کیا شرط تھی؟ اب ان کو اپنی دو لوگوں سے خطرے ہو گئے، یہود اور کفار سے خطرہ ہوا، تو انہوں نے اپنی اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے، اس میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو ہے معاہدہ کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاہدے کی اہم شرائط کیا تھی؟ 7 اہم شرائط تھی اس کی. مسلمان اور یہود اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، یعنی کہ کسی پر کوئی پابندی
نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت نہیں کرے گا, انٹرپشن نہیں ہوگی. نمبر 2 ہے مدینہ میں دوستانہ ماحول برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اور یہود آپس میں بھرپور تعاون کریں گے. یعنی کہ ظاہر ہے یہ کام اسی لیے کیا گیا تھا کہ جو امن و امان قائم رکھا جائے اور ان کی دوستی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے. نمبر 3 ہے خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ قائم رہے گا. جس طرح سے جو ہے وہ خون بہا اور فدیہ کا جو پہلے طریقہ تھا وہ اب بھی قائم رہے گا, وہ شرائط اب بھی ویسی ہی رہیں گی. نمبر 4 ہے کوئی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا, یعنی کہ مکے کے کافروں کو کوئی بھی فریق جو ہے وہ پناہ نہیں دے گا, نہ انصار نہ مہاجرین. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 5 اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر دفاع کریں گے. ظاہر ہے مل کر اپنا جو ہے وہ دفاع کریں گے. اس کے بعد ہے نمبر 6 کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو وہ سب کی صلح ہوگی, یعنی کہ سارے جو بھی اگر ایک فریق صلح کرتا ہے تو سبھی کو صلح کرنی ہوگی, وہ سب کی طرف سے صلح ہوگی. ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے. ظاہر ہے ان سے بڑا تو کوئی منصف نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ بہترین فیصلے کرنے والے تھے. اسی وجہ سے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ جو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میثاق مدینہ کے جو نتائج, یعنی کہ اس معاہدے کے کیا نتائج نکلے وہ دیکھیے آپ. یہودی جیسی چلاک قوم کے ساتھ ایسا پرامن معاہدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کی ایک مثال ہے. چنانچہ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ دارالحکومت بن گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی. دیکھیں امن و امان ایسا قائم ہوا کہ مدینہ جو ہے وہ دارالحکومت بن گیا. اس کے بعد ایک دیکھیں کوسچن دیا ہوا ہے آپ کو, سوچیں اور بتائیں. سوچیں اور بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاہدے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ بتائیے کیا فائدہ پہنچا؟ ٹھیک ہے تو بہت فائدہ پہنچا. دونوں میں جو ہے وہ دونوں فریقین میں امن و امان کی صورت تھی بالکل, اور لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب آپ اس میں دیکھیے گا کہ آپ کی ٹیچر نے جو ہے وہ کیا آنسر لکھوایا, اس کا لکھوایا تو ہوگا یقیناً. سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ مدینے میں بہت سکون سے جو ہے وہ رہ رہے تھے اس معاہدے کے بعد. ٹھیک ہے نا, کیونکہ معاہدہ ہی ایسا تھا, ہمارے نبی کی ذہانت کی ایک مثال تھی, اعلیٰ مثال تھی بلکہ, تو سبھی کے لیے فائدہ تھا. سبھی امن و سکون میں آرام سے مدینہ میں رہ رہے تھے اور مدینہ جو ہے وہ دارالحکومت بن گیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز. مواخات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں تحریر کریں یا آپ کی ٹیچر نے جو ہے وہ لکھوایا ہوگا. اب آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جو ہے وہ آنسر دیکھیں گے. انصار کی مہمان نوازی کے بارے میں لکھنا ہے, یہ بھی آپ پڑھیں گے یہاں سے. انصار کی مہمان نوازی, ٹھیک ہے, اور مہاجرین کی خودداری, یہ دونوں چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا مہاجرین نے کس طرح تجارت و مزدوری شروع کی. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے کوسچن کے آنسر ہمیں دینا ہے. 1 2 3 4 5 پانچوں کے جو ہے ہمیں آنسر دینا ہے. مدینہ میں آباد گروہ کے بارے میں مختصر لکھیے. مدینہ میں کون سا گروہ آباد تھا بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے, 3 بڑے گروہ آباد تھے, اوس خزرج اور یہود. تینوں کے بارے میں مختصر ہی لکھنا ہے آپ کو, مختصر ہی آپ کی بک میں دیا گیا ہے. میثاق مدینہ کی شرائط لکھنا ہے آپ کو, 7 ہے یہ شرائط اور آپ اس کو لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ بلینکس بھی دی ہوئی ہیں آپ کو, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی تجارت کرتے تھے. اگر نہیں فل کی ہوئی ہے تو فل کر لیجیے میرے ساتھ, میں بتا رہی ہوں آپ کو آنسر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے مکان پر مہاجرین و انصار کو جمع کیا, حضرت انس بن مالک کے مکان پر. ٹھیک ہے, حضرت انس بن مالک کے مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور آپ نے اپنی انسٹرکشن دی, جو بھی ہدایت دینا تھی ان کو کہ کس طرح سے انصار نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنانا ہے. اس کے بعد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاری بھائی حضرت اوس بن ثاقب تھے. انصاری بھائی کون تھے ان کے؟ حضرت اوس بن ثاقب. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار کا نام صحیح, ہاں, اوس بن ثاقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ان کو جو ہے وہ ہمارے نبی نے جو ہے حضرت عثمان کے بھائی بنا دیے تھے. ان کو حضرت اوس بن ثاقب کو حضرت عثمان کا بھائی بنا دیا تھا.
اس کے بعد ہے ڈیش کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا, صرف اور صرف یہود کی طرف سے خطرہ تھا, ٹھیک ہے نا, جو تیسرا بڑا گروہ تھا ان کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو خطرہ تھا. یہ آپ نے دیکھ لیا, پہلی ایکسرسائز ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کانٹینٹ میں دوسرا سال ہجرت. اس میں جو ہے وہ آپ کو صرف سبق کا مطالعہ اور وضاحت کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے, تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے وہ دوسرے سال ہجرت میں ہی پیش آ گیا تھا, بدر کا مارکا, ٹھیک ہے. تو ہم ریڈ کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو ایک وہ بھی دیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا, اور اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, لیکن 2 ہجری میں جو ہے وہ اللہ پاک نے کعبہ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. اب ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف فیس کر کے منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے. یہ تو بہت ہی اہم ہوتے ہیں جو یہ ڈو یو نو آپ کو دیے ہوئے ہیں, کہ آپ جانتے ہیں, کہ آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب کو تو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے. دوسرا سال ہجرت ہم پڑھ لیتے ہیں, غزوہ بدر. بچوں, اسلامی تاریخ میں کفار اور مشرکین سے مسلمانوں کی بہت سی جنگیں ہوئی. یہ جنگیں غزوہ یا سریہ کہلاتی ہیں. اب غزوہ اور سریہ کیا ہے یہ بھی آپ دیکھیے, ٹھیک ہے. غزوہ سے مراد وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے, وہ غزوہ ہے. اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی, بلکہ کسی صحابی کو سالار بنا کر بھیجا. یعنی کہ انسٹرکشن تو آپ کی تھی ساری, لیکن آپ نے خود جو ہے اس میں شرکت نہیں فرمائی. تو آپ سمجھ گئے کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے. غزوہ وہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ شرکت فرمائی, اور سریہ وہ ہے جس میں آپ شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی صحابی کو سالار بنا کر بھیجا. یعنی کہ آپ کی ساری انسٹرکشن آپ کی تھی, لیکن جو ہے وہ آپ اس میں شریک نہیں تھے. پس منظر, بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا, ٹھیک ہے. مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان مکمل طور پر اطمینان اور سکون سے زندگی نہیں گزار رہے تھے, کیونکہ مدینہ میں رہ کر بھی انہیں مکہ والوں کی طرف سے خطرہ تھا. ساتھ ہی مدینہ کے یہودی قبائل اور منافقین بھی دشمن بن گئے تھے. منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر اسلام لے آئے تھے, مگر دل میں وہ مسلمانوں کو دشمن سمجھ کر انہیں نقصان پہنچانے کی ہر طرح کوششیں کرتے رہے. یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ دل میں جو ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھا کرتے تھے. ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا, جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہتا تھا. ان دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو غزوہ بدر کا سبب بنے. یہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا. غزوہ بدر کے اسباب, اب کیا وجوہات تھی جو یہ غزوہ پیش آیا, ٹھیک ہے. ہم ان وجوہات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, نمبر 1 ہے کفار مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے انصار کے مویشی لوٹے اور فرار ہو گیا, جس پر مسلمانوں کو غم و غصہ تھا, ٹھیک ہے. پہلا سبب تو یہ ہو گیا, یعنی کہ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ جو ہے قرظ بن جابر فہری نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مویشیوں کو جو ہے اس نے لوٹا اور فرار ہو گیا تھا. اس کے بعد دوسرا دیکھیے, کفار مکہ کے ایک چھوٹے سے تجارتی قافلے کا مسلمانوں سے جھگڑا ہو گیا, جس میں ایک کافر عمرو بن الحضرمی کا قتل ہو گیا. یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا, مگر کفار بھڑک گئے. حالانکہ یہ اتفاق سے ہوا تھا, لیکن اور ہمارے نبی نے اس کو پسند بھی نہیں فرمایا, ناپسند فرمایا, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس چیز کو بہت ہوا دی گئی, ٹھیک ہے نا. نمبر 3 ہے مکہ سے ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ جس میں 50,000 کا مال تھا لے کر شام کی طرف روانہ ہوا تھا. اس میں مکہ کے تمام لوگوں نے بہت پیسہ لگایا ہوا تھا, اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا. یعنی کہ جو بھی اس سے پروفٹ ہوتا وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چیزیں خریدی جاتی, ٹھیک ہے, اسلحہ خریدا جاتا, یہ جو بھی اس وقت استعمال ہوتا تھا وہ خریدا جاتا. یہ قافلہ جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو افواہ اڑ گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں. ایسے ہی افواہ اڑا دی بس. ابو سفیان نے سن کر مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ ان کے تجارتی قافلے کی حفاظت کی جائے. تو ظاہر ہے جب اس نے پیغام بھیجا تو وہاں سے جو ہے فوج آ گئی. اب دیکھیے جنگ کی تیاریاں. پیغام ملتے ہی ابو جہل نے بڑے پیمانے پر لشکر تیار کیا, جس میں 1000 سپاہی تھے, ان میں 100 گھڑ سوار اور سینکڑوں اونٹ تھے. ساتھ ہی قریش کے بڑے بڑے رئیس بھی شریک تھے. سب سے بڑا رئیس عتبہ بن ربیعہ فوج کا سپہ سالار تھا. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا
تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہونے سے پہلے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا حاکم مقرر کیا. یعنی کہ ہمارے نبی نہیں تھے لیکن ان دونوں کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی پورا نہ تھا. پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. مگر مسلمانوں کو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں پرجوش تھا. ظاہر ہمارے نبی کا حکم تھا اور ہمارے نبی کی اطاعت کرنا تھی, تو اس وجہ سے تمام جو ہے وہ لشکر کے تمام لوگ جو ہے وہ پرجوش تھے کہ ٹھیک ہے. ادھر ابو سفیان کا تجارتی قافلہ حفاظت سے مکہ پہنچ گیا اور اس کی خبر ابو جہل کو مل گئی, مگر وہ غرور اور طاقت کے نشے میں واپس نہ پلٹا. حالانکہ دیکھیے اس کا تجارتی قافلہ حفاظت سے پہنچ گیا تھا, لیکن پھر بھی اس نے جو ہے وہ اپنی جو غرور اور طاقت کے نشے میں جو ہے اس لشکر کو واپس نہیں کیا اور بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا. یہ ایک میدان ہے جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں کفار کے لشکر نے اپنے لیے اچھی جگہ چن کر خیمے گاڑ لیے. مسلمانوں کا لشکر بعد میں آیا تو ان کے حصے میں نرم اور ریتیلی زمین آئی جس میں پاؤں دھس جاتے تھے. پینے اور وضو کے لیے پانی بھی نہ تھا. اس ساری صورتحال سے مسلمان بڑے پریشان ہوئے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص رحمت فرمائی کہ رات میں بارش برسا دی جس سے مسلمانوں والے علاقے کی ریت جم گئی اور چلنے میں آسانی پیدا ہو گئی. دوسری طرف کفار کی زمین کیچڑ زدہ ہو گئی جس پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. اس بار یعنی الٹا ہی ہو گیا. انہوں نے تو یہ سوچا کہ ہم بہت اچھی زمین پر ہیں اور مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی زمین پر تھے جس میں پیر دھس جاتے تھے, لیکن اللہ پاک نے جب بارش برسائی تو بالکل الٹا ہو گیا. کفار کے لشکر میں رات بھر رقص و شراب نوشی ہوتی رہی, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے. یہ ایک نقشہ دیا گیا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, مدینہ منورہ, مکہ, میدان بدر. میدان بدر کہاں ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, نظر آ رہا ہے آپ کو, ایک نقشہ دیا ہوا ہے. مسلمانوں کا پڑاؤ کہاں تھا اور ان کفار کا لشکر کہاں تھا, یہ پورا نقشہ بنا کے دیا گیا ہے. غزوہ بدر میں جنگی صورتحال کی منظر کشی. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں میدان جنگ کے حالات. ظاہر ہے اب جنگ تیار تھی, اب وہاں کے حالات ہم دیکھتے ہیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ, اگر آج یہ تیرے چند بندے نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. یا اللہ, تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, آج پورا فرما. چنانچہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کی. قرآن پاک میں ہے, سورہ انفال میں دیکھیے, اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. یعنی کہ فرشتے تو نظر تو نہیں آ رہے نا, لیکن وہ ہمارے مددگار تھے اس وقت غزوہ بدر میں. 17 رمضان المبارک 2 ہجری کی صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی. کفار کے لشکر سے عتبہ, ولید اور شیبہ آئے. مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو ڈھیر کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے. اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹھی ریت ان کفار کی طرف پھینک دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کا ساتھ دے گی. یعنی کہ انہوں نے ایک آ کے ٹپ بتائی کہ آپ جو ہے وہ ایک مٹھی ریت جو ہے وہ ان کی طرف پھینک دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکر اور ریت سے بھری ایک مٹھی کفار کی طرف پھینکی تو لشکر کے ہر کافر کی آنکھ میں ریت بھر گئی اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. 70 کفار مارے گئے, ان میں بڑے بڑے رئیس اور سردار شامل تھے. ابو جہل کو 2 کم عمر بچوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلاک کیا. آپ دیکھیں 2 بچوں کی جو ہے وہ 2 بچے جو ہے اس کی ہلاکت کا جو ہے وہ باعث بنے اور 70 کفار قیدی بنا لیے گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کم تعداد میں بھی مسلمانوں کو اتنے بڑے لشکر پر فتح نصیب کی جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فوجی انتظام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح کی خوشخبری مل چکی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں اپنی ذہانت سے چند خاص اصول بنائے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت. اپنے مبارک ہاتھوں سے لشکر کی صفیں ترتیب دی. دیکھیں آپ نے خود جو ہے وہ لشکر کی صفیں یعنی کہ رو قطاریں جو ہے وہ خود ترتیب دی, لائنیں جو تھی.
دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوجوں کو دائیں اور بائیں پہاڑوں پر مقرر کیا اور پہاڑوں کے بیچ میں مقرر فوج کو تیر اندازی کا حکم دیا۔ نمبر 3 ہے سامان کم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب کفار بالکل سامنے آ جائیں تب تیر چلائیں۔ ظاہر ہے اگر سامان کم تھا نا، جنگی سامان جو تھا وہ کم تھا، تو اس لیے کہا کہ جب بالکل سامنے آ جائیں تب تیر چلائیں، ورنہ ظاہر ہے ضائع ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ نمبر 4 ہے جنگ میں پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کی، ایسا تو میرے خیال سے ہمارے نبی نے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے قیدیوں کے ساتھ سلوک، کچھ قیدیوں کو احسان کے طور پر معاف کر دیا گیا، امیر قیدیوں کو فدیہ کی رقم لے کر آزاد کر دیا گیا، غریب مگر تعلیم یافتہ قیدیوں کو 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دینے کے کام پر لگا دیا گیا، یعنی کہ انہیں بھی جو ہے وہ فدیہ دینا پڑا۔ اب کس کس صورت میں دینا پڑا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کو جو ہے وہ 10 بچوں جو ہے 10 بچے ان کے حوالے کر دیے گئے کہ ان کو آپ کو تعلیم دینا ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ کے نتائج، کیا نتائج ہوئے؟ غزوہ بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے پکے دشمن تھے فنا ہو گئے، ظاہر نیست و نابود ہو گئے، برباد ہوئے۔ مسلمانوں نے کم تعداد اور ناکافی سامان کے باوجود جس بہادری سے جنگ لڑی اس سے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔ ظاہر مسلمانوں کے ساتھ اللہ پاک نے کہا نا کہ فرشتے بھی تو ہیں، فرشتوں نے بھی جنگ لڑی، اس میں غزوہ بدر میں جنگ کی تو فتح تو حاصل ہونا تھی نا۔ اچھا، مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد کا جو غزوہ ہے وہ بہت ہی مشکل تھا، مسلمان جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے جو ہے وہ دوسرا سال ہجرت پڑھا ہے، آپ بھی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پڑھ کر آئے گا۔ ابھی اس کا ایک ٹاپک باقی رہ گیا، یہودی قبیلہ بنو قینقاع سے نجات، اس کے بعد تیسرا سال ہجرت ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ میثاق مدینہ میں آپ یہود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی بہت دلیر اور مالدار تھے۔ غزوہ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا، اچھا وہ دھمکی دے رہے تھے، اس لیے آپ کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کی قسم اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا ہیں، یعنی کہ اپنے طاقت کا ذوق دکھا رہے تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو کر واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد اتفاق سے ایک مسلمان عورت بنو قینقاع کے بازار گئی، ان لوگوں نے اس مسلمان عورت سے بدتمیزی کی، عورت نے مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا، یہودیوں نے اکٹھے مل کر ان صحابی کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، جو 15 دن جاری رہا۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان کی تعداد 700 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، ہمارے نبی نے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ لوگ شام کی ایک بستی آزرعات چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس میں ایک آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے یہودیوں کی مقدس زبان عبرانی اور مقدس کتاب توریت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 کتابیں ہیں اور کن کن پر جو ہے وہ نازل ہوئی اور کن کن کی رہنمائی کے لیے آئی تھی، پھر بھی انہوں نے ایک دیا ہے ہمیں، تو آپ بھی اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ آپ کو صرف ریڈ کرنا تھا، دوسرا سال ہجرت۔ اس میں سے آپ MCQs کے لیے جو ہے وہ انڈر لائن کر لیجئے گا، جو جو آپ کو باتیں اہم لگے، صحیح غلط کے لیے بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے گا۔ سوچیں اور بتائیں، اس میں ایک کوشچن دیا ہے، پیج نمبر 53 پر ہے، سوچیں اور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹھی بھر ریت ہر کافر کی آنکھوں میں کیسے چلی گئی؟ یہ تو اللہ پاک کا کرشمہ تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک مٹھی ریت پھینکی جائے اور اتنے ہزاروں جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں چلی جائے، ایسا نہیں تھا، یہ اللہ پاک کا کرشمہ تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی۔ ٹھیک ہے، میں تو یہی کہوں گی، لیکن آپ اگر آپ کی ٹیچر نے کچھ اور لکھا ہے تو آپ اسی کو فالو کیجیے گا۔ مس ٹائم بتائیے گا، ہے ابھی اور؟ چلیے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے کہاں تک پڑھ لیا ہے؟ دوسرا سال ہجرت۔ ہم تیسرا سال ہجرت پڑھیں گے، غزوہ احد کی اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیجیے گا، آپ بھی اچھی طرح ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ غزوہ بہت اہم تھا مسلمانوں کے لیے، اور آپ کو میں نے اسسمنٹ دیا ہے یہ کہ آپ جو ہے
जितना भी अरबिक पोर्शन है, हिफ्ज़ और नाजरा है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आपको पता होगा कि अंडरस्टूड चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में याद करना है, पेपर में होंगी ये, ठीक है, और इसी तरह होंगी जिस तरह से आपको करवाई गई है। तो आप इसको असेसमेंट को याद ही करने के लिए है सब कुछ, लिखने के लिए जो है वो सिर्फ तर्जुमे हैं, तर्जुमे जो है वो मसनून दुआओं के हैं, हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और कुरानी आयात के हैं। इसके अलावा आयतुल कुर्सी और दुआए कुनूत का तर्जुमा आपको याद भी करना है और लिखना भी है। तो ये सब जो है वो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ये आपका असेसमेंट है और जो हमारा मौज़ूआती मुताला है इसका असेसमेंट जो है वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो में मैं आपको दूंगी। फिर हम जो है वो MCQs भी करेंगे, मतलब ब्लैंक्स की सूरत में करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। चलिए, ये टाइम ख़त्म हुआ इसका, इस वीडियो का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।